امام زمانہ اللہم چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ ولی کرفلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روح رمضان کے ساتھ آپ کے سامنے سیدہ منى بخاری حاضر خدمت ہے۔ ہم نے آغاز ماہ رمضان سے آپ کے سامنے جس ٹاپک کا آغاز کیا وہ ہے جہاد اکبر، کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جو جہاد کرتے ہیں یہ بڑا جہاد ہے، اور اس پہ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سلسلے کی آج چوتھی منزل ہے، اور کس طرح سے یہ ایام تیزی سے گزر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں برکتیں اور اس کا فیض، اس کی وسعتیں، اس کی نعمتیں ہمیں مسلسل ملتی چلی گئیں، اور شکر ہے پروردگار عالم کا۔ بس اب وہ ہمارے اوپر اپنی رحمت خاص نازل کرے، ہماری مغفرت کرے، اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے، آمین ثم آمین۔ خاص دعا کرتے ہوئے مکتب امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے، اس کے بانیان کے لیے، کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ محفل سجائی اور اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے اصلاح کا ایک پہلو نکالا، تاکہ مومن بہن بھائی انشاءاللہ العزیز اپنے اندر کم از کم اس مہینے کی برکات کی وجہ سے، اس کے فیوز کی وجہ سے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے، تاکہ سارا سال انشاءاللہ العزیز اس سے فیض حاصل کریں اور اپنے اندر توانائی محسوس کریں۔ اس لیے کہ جب روح مضبوط ہوتی ہے، روح اسٹرانگ ہوتی ہے، توانا ہوتی ہے، تو انسان خود بخود برائیوں سے بچتا چلا جاتا ہے، گناہوں سے پرے رہتا ہے، اور شیطان کو شکست دیتا چلا جاتا ہے۔ جہاد اکبر کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں آج کے اس خاص سیشن میں، کیونکہ یہ الحمدللہ ہمیں شب قدر بھی نصیب ہونا شروع ہو گئی، ایام میں شب قدر کا آغاز ہو گیا ہے، تو ان شب قدر میں یہ جملے کہنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں، کہ ہماری جو سوچوں کا محور ہے وہ یہ دنیا ہے، کہ ہم صرف دنیا کی حد تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں، کہ بس بڑی گاڑی ہو، عمدہ گھر ہو، عمدہ لباس ہو، میں سب سے بہتر نظر آؤں، اور یہ ہم ہر وقت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اپنی شان و شوکت کا کمپیریزن کرتے رہتے ہیں، کہ میرا گھر بڑا ہے، میرا لباس بہتر ہے، میں کھانے میں کیا کھاتی ہوں، جو اس قسم کی چیزیں۔ تو اپنے دل کی بات کرنے میں اور خاکسار ہونے میں کوئی بری بات نہیں ہے، کہ آنکھیں جو ہے وہ آخرت کے لیے کھلنی چاہیے، اور جو دنیا کا بہترین اور عقل مند ترین انسان ہے، ائمہ تحریم فرماتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو دنیا کے ذریعے آخرت کو خرید لیتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی گناہوں کو انوائٹ کرتی ہیں، گناہ بناتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی مٹی کا گروندا ہی ایک بڑا سا محل بناتا ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ چھوٹے گناہ کو ہی اپنے قریب نہ آنے دیں، تاکہ آپ سے بڑی غلطی سرزد نہ ہو۔ اور یہاں پہ اچانک ایک واقعہ بھی ذہن میں آیا ہے، کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آقا دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، کہ ایک جوان مسجد میں آیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا پچھلے دنوں، اور جب جانکنی کا عالم تھا تو ان کے منہ سے 3 جملے نکلے جو ہمیں سمجھ نہیں آئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو گھر والوں نے مجھے بھیجا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ والد صاحب دراصل کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ اب رسول اسلام تو جانتے ہیں، لیکن یہ بات، یہ سوال تاریخ میں رہ جائے اس لیے پوچھ لیا، کہا بتاؤ تمہارے باپ نے کیا کہا؟ تو کہا میرے باپ نے کچھ اس طرح سے کہا کہ لیتہ کان بعیدا، لیتہ کان جدیدا، لیتہ کان کاملا۔ یہ 3 جملے اس کے منہ سے نکلے۔
تو صحابہ رسول خدا کو دیکھنے لگے، آقا دو جہاں مسکرائے، فرمایا جو پہلا جملہ اس کے منہ سے نکلا، تہو کانا بعیدا، کاش وہ دور ہوتا۔ جب تمہارے باپ نے جان کنی کے عالم میں جو موت کا وقت ہوتا ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان کے حجابات ہٹ جاتے ہیں، وہ ابھی زندہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے برزخ کے حجاب ہٹے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے منزلت کو۔ تو تمہارے باپ کو نظر آیا کہ وہ پیدل مسجد جایا کرتا تھا، اور اپنا مقام جب دیکھا کہ پیدل مسجد جانے کا اتنا مقام ہے، اس کا اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے کرم ملنے والا ہے، اس کے انعامات انتظار کر رہے ہیں، تو اس کے منہ سے نکلا کہ کاش وہ اور دور ہوتا، یعنی مسجد گھر سے اور زیادہ دور ہوتی، کیونکہ مسجد کے لیے جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ ہر قدم پہ اس کا ایک گناہ مٹاتے جانا اور اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھتے جانا، یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے احاطے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اب اس کی جیسے ہی مسجد کے اندر قدم رکھے، اب تو باہر تھا لیکن اب اندر ہے، تو ہر ہر قدم پہ اس کے 10 گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ اللہ، یہاں تک کہ ملائکہ کہتے ہیں پالنے والی کہ اتنا گناہ نہیں تھا، اس کے گناہ ختم ہو گئے، تو پروردگار کی آواز آتی ہے اس کے گناہ ختم ہو گئے، میری رحمت تو ختم نہیں ہوئی، اس کے نامہ اعمال میں رحمتیں داخل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے ہمارا مولا، عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ کہا پھر تیرے باپ کے منہ سے نکلا، لیتہو کانا جدیدا، کاش وہ نیا ہوتا۔ ایک مرتبہ تیرا باپ رات کے وقت سڑک کے پاس سے گزر رہا تھا، ایک تو دیکھا ایک غریب آدمی فٹ پاتھ پہ، اس زمانے میں تو فٹ پاتھ نہیں تھے، یعنی کچی سڑک پہ، سڑک کے کنارے ٹھنڈ میں سویا ہوا تھا، اور ٹھنڈ کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ تیرے باپ نے ایک پرانی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ گرم چادر اس نے اتاری اور اس غریب آدمی پہ ڈال کے آگے بڑھ گیا کہ میں تو گھر ہی جا رہا ہوں، مجھے ٹھنڈ بھی لگی تو میں گھر جا کے کمبل لے لوں گا، کوئی اور گرم چادر لے لوں گا۔ جب اس پرانی گرم چادر کو دینے کا اجر دیکھا وقت نزا، تو تیرے باپ کے منہ سے جملہ نکلا کہ کاش وہ چادر پرانی نہ ہوتی، نہیں ہوتی، پرانی چادر کا اتنا ثواب ہے، اتنی جزا ہے کہ کاش میرے پاس نئی چادر ہوتی تو مجھے اور کتنی زیادہ جزا نصیب۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ جو کچھ آپ یہاں خرچ کرتے ہیں آپ کو وہاں پہ نصیب ہوگا۔ اور پھر تیرے باپ کے منہ سے نکلا کہ لیتہو کانا کاملا، کاش وہ پورا ہوتا۔ اسی طرح تیرا باپ ایک دن گھر جا رہا تھا اور راستے میں غریب آدمی کو دیکھا جو بھوک سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ پالنے والے 2 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ تیرے باپ کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، اس نے آدھی اس غریب آدمی کو دے دی اور آدھی اپنے لیے گھر لے آیا۔ لیکن جب وقت سکرات کے موقع پر، جانکنی کے موقع پر جب اس نے دیکھا کہ اس آدھی روٹی کا اتنا زیادہ ثواب ہے، تو اس کے منہ سے نکلا کاش روٹی پوری دے دی ہوتی۔ آدھی روٹی دینے کی اتنی جزا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، مجھے اتنا کچھ، اتنے انعامات انتظار کر رہے ہیں، کاش میں پوری دے دے۔ اللہ اکبر، صحابہ ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے سب کے چہروں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ یہاں تک کہ روز قیامت جب ہم اعمال نامے لیے اپنے ہاتھوں میں کھڑے ہوں گے، علماء فرماتے ہیں تو پروردگار جو بہت ہی کریم رب ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، ایک مرتبہ اس کے ہم رحمت کے سائے میں ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال نامے لیے انتظار کر رہے ہوں گے، جب اپنی باری آئے گی تو ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، جب ہم کھول کے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے پروردگارا، اس میں تو جو میں ساری زندگی کپڑے اور جوتے اور روٹیاں کو میں تقسیم کرتی رہی، غریبوں میں دیتی رہی، مستقیم جو جتنے بھی بہرحال افراد تھے ایسے جو غریب غربا تھے، ان کے جو بھی میں نے مدد کی، ان کا تذکرہ تو میرے اعمال نامے میں ہے ہی نہیں۔ تو پروردگار کی آواز آئے گی، اے رضوان جنت، اس لیے کہ بہشت کے دروازے پہ جو فرشتہ مقرر ہے اس کا نام رضوان ہے، جہنم کے دروازے پہ جو فرشتہ مقرر ہے اس کا نام ہے مالک۔ رضوان جنت کو حکم ہوگا کہ اس نے ساری زندگی غریب اور فقیر لوگوں میں جو کپڑے، جوتے اور روٹی تقسیم کی ہیں ان سب کو لے آؤ۔ ایک مرتبہ ایک گٹھری لائی جائے گی جو سارے اہل محشر کے سامنے کھولی جائے گی، اور ایک مرتبہ اس گٹھری سے پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، دسترخوان کی بچی ہوئی روٹیاں نکلے۔ اللہ اکبر، پروردگار کی آواز آئے گی، کیا یہی تھی تیرے دل میں میری محبت؟ کیا انہی چیزوں پہ تو اترا رہا تھا؟
لیکن وہ اتنا کریم رب ہے، میری جان قربان پروردگارہ اتنی محبت کرتا ہے، اس کی آواز آئے گی جا میں نے تیری ان چیزوں کو بھی قبول کیا، جا جنت میں داخل ہو جا، اس سے کوئی حساب کتاب۔ اللہ، یعنی ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں سامعین کرام، ہے میرے مومن بہن بھائی، یعنی میں خود ان جملوں کو جب پڑھتی ہوں میں لرز جاتی ہوں کہ ہمارا یہی کردار ہے دنیا میں۔ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی ہم اپنے بہن بھائیوں کو دے دیتے ہیں۔ تو یعنی احمد پروردگار اتنی کریم ہے، اتنی عظیم ہے، یہ لفظ بہت چھوٹے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کہوں، کہ وہ پھر بھی معاف کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھتا رہتا ہے، پھر صبح ملائکہ کے ہاتھ ہمارا رزق بھیج دیتا ہے، کبھی نہیں کہتا کل تم نے گناہ کیے تھے۔ تو یہاں تک کہ حضرت نے کہا پروردگارہ یہ فرعون الوہیت کا دعویٰ کیے بیٹھے تو خود خدا بنا ہوا ہے، کیوں رزق بھیجتا ہے؟ پروردگار کی آواز آئی، میرا کریم رب کیا کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ، فرعون نے بننے سے انکار کیا ہے، میں نے خالق بننے سے تو انکار نہیں۔ اللہ، دینے والی تو ذات اس کی، وہ کتنا کریم رب ہے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو جب کوئی اتنی محبت کرنے والا ہو تو اس کی محبتوں کا، اس کی رحمتوں، اس کی نعمتوں کا جواب ایسے دیا جاتا ہے کہ ہم ہر روز گناہ کرتے جائیں، ہم اس کی بارگاہ میں ہر روز بدتمیزیاں گستاخی کرتے چلے جائیں۔ اور ائمہ تحریر فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد ضرور اتراؤ، گناہ کرتے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو ایسی جگہ گناہ کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں حکومت پروردگار نہ ہو، اس جگہ گناہ ضرور۔ ہمارا تو ہمارے یعنی، اور خود جناب امیر کے جملے ہیں جو دعائے کمیل، جو کمیل ابن زیاد کو دعا عطا کی ہے المعروف دعائے کمیل میں، مولا فرماتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب لا یمکن الفرار من حکومتک، اے پروردگارہ تیری حکومت سے تو فرار ممکن ہی نہیں ہے، میں بھاگ کے جاؤں گا تو جاؤں گا کہاں؟ اللہ کو گناہوں کے خلاف کھڑے ہونا، ڈٹ جانا، برائیوں کے خلاف، یہی جہاد اکبر ہے، ہر روز اپنا محاذ کرے۔ یہاں تک کہ حضرت بہلول دانا سے جب کسی نے سوال کیا، جو کہ ان کے ماننے والے نہیں تھے، اہل سنت جماعت سے تھے، نام لینا مقصد نہیں ہے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے کچھ سکھائیے۔ انہوں نے کہا کہ تم سوتے ہو؟ انہوں نے کہا اس میں کون سونا سب جانتے ہیں، کہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ پہلے وضو کر کے آتے ہیں، پھر بستر پہ جاتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد اور اس کے بعد پاک صاف چادر بچھاتے ہیں، پھر بستر پہ جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ تو حضرت بہلول دانا جنہوں نے آپ کو پاگل ڈکلیئر رکھا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو سونا بھی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا پھر کیسے سوتے ہیں آپ بتائیے، یعنی یہی تو سب کچھ کرتے ہیں سونے سے پہلے؟ نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے کہ آپ وضو کر کے آئیں اور آیت الکرسی پڑھیں، سورہ توحید کی تلاوت کریں، سب کچھ کریں، لیکن پہلی چیز یہ سوچنا ہے کہ جب میں بستر پہ جاؤں میری گردن کو ناز تو نہیں ہے۔ اللہ، گردن پہ کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا مال تو نہیں کھایا، میں کسی کے ساتھ زیادتی کر کے تو نہیں سونے جا رہی، اس لیے کہ اللہ جانے کل صبح اٹھنا بھی نصیب ہو۔ کتنے سے ہم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں اور پھر مزے کی نیند میں سو جاتے ہیں۔ یہ اور دوسرا سوال پھر انہوں نے اسی طرح، سوال لمبے تھے، کہا کہ آپ کو کھانا کھانا آتا ہے؟ کہاں، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر لقمہ چھوڑا لیتے ہیں، چبا چبا کے کھاتے ہیں، دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور تھوڑا کھانا ڈالتے ہیں۔ کہا یہ تو بعد کی بات ہے، آپ ہاتھ دھو کے آئیں اور آپ بسم اللہ پڑھیں، آرام سے لقمے چھوٹے چھوٹے کھائیں، بات کرتے ہوئے کھاتے ہوئے بات نہ کریں، یہ باتیں بعد کی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ مال کسی کا غصب شدہ تو نہیں ہے، مال حرام تو نہیں۔ یہ چیزیں، یہ انداز، یہ بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھائے۔ اسی لیے اپنے آپ کو روک کے رکھے گناہوں سے، جہاد اکبر کرتے چلے۔ یہاں تک ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا کا کوئی تھیلا لے کے بھاگ گیا چور ایک طرف بھاگا، بہلول دانا اس کی مخالف سمت میں بھاگے، تو شہر والے کہنے لگے بہلول دانا واقعاً پاگل ہیں، کہ یعنی چور تو اس طرف بھاگ رہا ہے، یہ دوسری طرف بھاگ رہا ہے۔ تو جب دیکھا ان کے پیچھے بھاگے کہ بہلول کہاں جا رہے ہیں، چور تو کب کب دوسری طرف نکل گیا، قبرستان کے باہر آ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھ گیا، کہ چور سے اپنا تھیلا تو لے لیجیے۔
چور بھاگ کے جائے گا تو جائے گا کہاں؟ ایک دن واپس پلٹ کے ادھر ہی آئے. اللہ، آنا تو قبرستان میں ہی ہے. یعنی ہم سب کا یہی مقام ہے اگر ہم سوچیں. اسی لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر ہر روز نہیں تو شب جمعہ میں ضرور قبرستان کا چکر لگایا کرو، اور رات میں نہیں، کیونکہ رات ارواح المومنین بزم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھی ہوتی ہیں کچھ روایات کے مطابق. اور پھر جب کوئی رات کو ملنے جاتا ہے، قبر کی زیارت پہ جاتا ہے، تو پھر اس مرحوم کی روح سے کہا جاتا ہے کہ آپ سے ملنے آیا ہے، تو پھر ان کو بزم رسالت میں آپ سے اٹھ کے آنا پڑا، جس کو پسند نہیں کرتے. تو پھر جب قبر پہ جاؤ تو صاحب قبر جو ہے وہ ضرور وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کی روح آ جاتی ہے، وہ دیکھتے ہیں جس طرح دنیا میں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اپنے پیاروں سے مل کے، تو مرنے کے بعد اور زیادہ اشتیاق بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ محبت سے وہ ملتے ہیں. تو ان کے لیے جائیں تو فاتحہ اور سب کچھ ان کے لیے تحفے تحائف کا کام کرتی ہے. سورہ ملک کی تلاوت کریں ان کی قبر پہ، سورہ یاسین کی تلاوت ہو، تو بہت اچھی چیزیں. تو لیکن یعنی تاکید اسی لیے ہے، کیوں؟ اچھی بات ہے کہ ارواح المومنین کو خوش کرنے بھی جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے لیے سبق ہے. جہاد اکبر میں بہت ہی پیاری چیز جو ہیلپ کرتی ہے وہ قبرستان جانا ہے، تاکہ ہم نظر رکھیں کہ ایک نہ ایک دن بھی آنا ہے. کہ مونا بخاری آج آپ کتنے بڑے گھر میں رہ رہی ہیں، آپ کا لباس، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، لیکن ایک دن تو یہی خاک کا گھر ہوگا، ایک دن یہی ریت کا گھر ہوگا، ریت ہو جائیں گے. کل کے بڑے بڑے شان و شوکت میں رہنے والے ایک دن سب ڈھیر ہو جائیں گے، سب ریت کے گھروں میں رہ رہے ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی آواز دینے والا نہیں ہوگا. قبر سوئے ہوئے ایسے ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں کرتے، چہرے خاموشہ میں بس جائیں گے، ہر طرف خاموشی ہوگی، کوئی بلانے والا نہیں ہوگا. جو کل ہماری بلائیں لیا کرتے تھے، جو ہمارے بغیر ایک پل گزارنا مشکل سمجھتے تھے، جن کی زندگی ہمارے بغیر بیکار تھی، سب چھوڑ کے کپڑے جھاڑ کے، اللہ اپنے کپڑے جھاڑ کے منہ پھیر کے دفنا کے چلے جائیں گے، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا. اس پہ اکیلے میں کیا گزر جائے گی، یہ کیسے وحشت برداشت کرے گا جو اندھیرے میں تھوڑی دیر اگر لائٹ چلی جائے تو ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا. قبر کے اندھیروں میں کیا برداشت کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں، جہاں تنہائی ہوگی، وحشت ہوگی، اور وہ بعد کہ جو دوسروں زیادتیاں، دوسروں کا دل دکھا دکھا کے دوسروں پہ ظلم کر کے قبر میں پہنچیں گے، ان کی قبر میں ایک اژدہے کو، ایک شجاع نامی اژدہے کو بھیجا جائے گا. اگر دنیا میں کسی مقام پہ پھنکار دے تو فصلیں تباہ ہو جائیں، ایسے سانپ کو قبر میں بھیجا جائے، قیامت تک اس کے ساتھ کیا کرے گا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. برزخ کے عذاب ہماری امیجنیشن میں نہیں آ سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کیا ہو سکتا ہے. ہم تکبر کے ساتھ، کتنی بڑائی، کتنی شان کے ساتھ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں. یہ جب مریں گے تو دیکھی جائے گی. کوئی نہیں جانتا کل ہم سب بچے، پھر جوانی آئی، اور کتنی تیزی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اور یہاں پہ 2 جملے، کیونکہ جو ایام ہیں جناب امیر علیہ السلام کی شہادت کے، ایک جملہ مولا کے حوالے سے کہوں کہ جب خیبر کی جنگ ختم ہوئی، جب فتح ہو گئی، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، علی مرتضیٰ کو ہم نے دیکھا کہ وہ خوش نظر نہیں آ رہے. تو حضرت آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا یا علی کیا بات ہے، آپ خوش نہیں ہیں؟ آپ نے خیبر کی جنگ فتح کر لی ہے، جو 40 دن سے رکی ہوئی تھی، آپ کی وجہ سے فتح ہوئی ہے، آپ خوش نہیں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ، جب میں آ رہا تھا نا خیبر کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ قلعے کی چھت پہ یہودی بچے اور عورتیں، مرہب کے خاندان والے، سب خوشی منا رہے تھے کہ مرہب اتنا بہادر ہے، اب یہ آ رہا ہے، اب اس کو مار دے گا. لیکن جب میں نے مرہب کو مار دیا نا تو سارے سہم گئے، سب چپ ہو گئے، بچے بھی عورتیں بھی سہم کے خاموش ہو گئے. مجھے ان کا سہمنا برداشت نہیں ہوا. یا رسول اللہ، میری درخواست ہے کسی کو رسیاں نہ باندھی جائیں، کسی پہ ظلم نہ کیا جائے، کچھ برداشت نہیں ہوتا. وہ علی مرتضیٰ جن سے دشمن کے بچوں کی اور عورتوں کا سہمنا برداشت نہ ہو، ان پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام غریبہ میں دیکھا مولا نے کہ جناب زینب کبریٰ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے حفاظت کر رہی تھی، سوائے بچوں اور خواتین کے کوئی نہیں تھا. ایک بیمار پوتا پہ بیٹھا ہے،
اور کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا، سب شہید ہو گئے، مولا کیسے برداشت کیا ہوگا؟ بہرحال یہ ایام ہمارے مولا و آقا کے بڑے ظلم کے ساتھ، مولا ساری زندگی آپ نے سب سے گزاری کہ مولا کا ایک لقب ہے ان کی زیارت میں، السلام علیک یا اصبر الصابرین، اے مولا صبر کیا ہے آپ کہ آپ اصبر الصابرین ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب مولا کے سر میں ضربت لگی ہے، بس یہ آخری جملے کہوں، ایک مرتبہ حسین کریمین آپ کے باقی بیٹے آپ کو لے کر آ رہے تھے گھر میں سہارا دے کر، گھر کے قریب آئے نا تو مولا نے کہا کہ حسین مشتبہ بیٹا مجھے چھوڑ دو، میں خود سے چل کے گھر جاؤں گا۔ کہ نہیں بابا، آپ سہارے کے بغیر نہیں چل پائیں گے، آپ کے سر میں شدید ضربت لگی ہے، بہت زیادہ خون بہ گیا ہے۔ کہ نہیں بیٹا، جب میں مسجد کی طرف گھر سے آیا تھا نا تو میری بیٹیوں نے مجھے دیکھا تھا، میں خود سے جا رہا تھا، اب اس طرح سہارا لے کے گھر میں داخل ہوں گا نا تو میری بیٹیوں پہ کیا گزرے گی؟ زینب و ام کلثوم کو خبر ہو گئی ہے کہ میرے سر میں ضربت لگی ہے، میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھیں۔ ایک مرتبہ دروازہ کھلا گھر کا، وہ علی جو اب تک بیٹوں کو تسلی دے رہے تھے کہ صبر کیجئے، ایسا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے مقام آ جاتے ہیں مومنین کی راہوں میں، کوئی بات نہیں، لیکن جب اپنی بیٹیوں کو روتا پایا، علی مرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ زینب نہ رونا بیٹی، آپ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ کہ بابا کس نے ہمیں اس طرح سے داغ یتیمی دیا ہے؟ بابا کس نے آپ کے سر پہ، بیٹی نہ رونا، مولا بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ آخری دن تھا جب مولا کی شہادت سے کچھ دیر پہلے مولا وصیتیں کر رہے تھے، سب کے ہاتھ، سب بیٹوں کے بیٹیوں کے ہاتھ مولا نے امام حسن کے ہاتھ میں دیے، اور جب حضرت عباس رہ گئے نا تو ایک مرتبہ آواز آئی لگی، مولا نے کہا کیا بات ہے حسن مشتبہ، کون رو رہا ہے؟ تو کہا کہ بابا اما ام البنین رو رہی ہیں۔ کہا کیا بات ہے ام البنین، زندہ ہوں، آپ یوں کریا کر رہی ہیں؟ کہا مولا آپ نے سب کے ہاتھ عباس، یہ امام حسن مشتبہ کے ہاتھ میں دیے، لیکن میرے عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ پہ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ مولا حسین کو آگے بلایا اور عباس کا ہاتھ حسین ابن علی کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ میں نے عباس اپنا حسین تمہیں سونپا ہے، اے میرے عباس۔ بس عباس ابن علی نے جو حق ادا کیا ہے، علی مرتضیٰ خون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے ان ہستیوں کے صدقے سے، اور آخرت میں ان سب کی شفاعت نصیب کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔